سب کا مذہب ایک ہی تھا، اپنے خیالات شامل ہو کر بہت سارے مذہب بنتے گئے۔ اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے شعور، اس کے علم و عقل اور اس کی قوت فیصلہ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ آپ علم سے کیا کام لیتے ہیں۔ آپ دنیا میں آزاد ہیں اور یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے۔ یہ بات صرف دعوے والی بات نہیں ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام ہی کلید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامی عالمی کانفرنس میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اس کانفرنس کا دوسرا دن ہے اور اس کی اس دوسری کانفرنس میں ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس نشست کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا، جس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں قاضی ارشاد شیخ کو، جو استاد قرأت ہیں IIS اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں۔ قاری ارشاد شیخ، استاد قرأت IIS اسلامک انٹرنیشنل اسکول، ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔
المعتدين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 تا 58 آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ تھے قاری ارشاد شیخ استاد قرأت IIS اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو صاف ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ حضرات، آج کی اس نشست میں تو اہم مقررین آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ پہلے مقرر ہیں جناب مولانا مفتی فضیل الرحمان
ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ، آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ آپ صوبہ پنجاب کے مفتی اعظم ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت بڑی عالمانہ اور فاضلانہ ہے۔ آپ تقریباً 60 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی کتابیں اردو، عربی اور انگریزی مراٹھی زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ خصوصی طور پر آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تشریح شروع کی ہے۔ روح البیان کے نام سے آپ نے 19 پارے مکمل کر لیے ہیں، جس میں سے 10 پاروں کی طباعت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ حضرات، آپ کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ کے سامنے محترم کی جیسی شخصیت آپ کو خطاب کرنے جا رہی ہے۔ آپ کی نگرانی میں 22 سالوں سے ایک اہم ماہنامہ اردو زبان میں نکل رہا ہے جس کا نام دارالسلام ہے، اور اس کے علاوہ آپ مختلف اداروں کے سرپرست، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اساسی اور دیگر بے شمار تنظیموں کے رکن رکین ہیں۔ حضرات، آپ کا عنوان ہے جسے آپ غور سے سنیں اور آپ کی جو کچھ تشریحات ہیں اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ آپ کا عنوان ہے دنیا میں مذہب کی آزادی لیکن آخرت میں نجات کی کلید صرف اسلام۔ اس موضوع پر، اہم موضوع پر، آئیے ہم سنیں جناب مولانا مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ گفتگو کا عنوان آپ سن چکے ہیں۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ کہ دنیا میں تمام مذاہب کی آزادی ہے، اور دوسرا حصہ کہ آخرت میں نجات کی کلید صرف اسلام ہے۔ ہم پہلے حصے کو لیتے ہیں اور اس کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانوں کے جد اعلیٰ حضرت آدم
علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی رفیقہ حیات کو پیدا فرمایا۔ کچھ عرصہ یہ پہلا انسانی جوڑا جنت میں رہا، ان کو خلافت عرضی سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو فضیلت دی، تاج خلافت نوع آدم کے سر پر رکھا، اور پھر دارالخلافہ یعنی اس دھرتی اور زمین پر جس پر ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انسانی جوڑے کو روانہ کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہنا ہے، وہاں ٹھکانا ہے، اور زندگی کا جو سامان ہے وہ سب وہاں پر مہیا کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا انسانی جوڑا جب زمین کی طرف روانہ ہوا، دارالخلافہ کی طرف آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس کو علم کی دولت سے نوازا، اسے قوت دراکہ عطا فرمائی، وہ صلاحیت دی کہ وہ معلوم سے نامعلوم چیز کا پتہ لگا سکے، اسے ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور علم ہدایت بھی دی۔ یہ دونوں طرح کے ظاہری اور باطنی علوم لے کر یہ انسانی جوڑا زمین پر آیا۔ نسل انسانی کا آغاز ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی تھی اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ اولاد آدم جب تک محدود رہی، اپنے باپ کے طریقے پر چلتی رہی، وہی طریقہ زندگی، وہی دستور حیات، وہی طریقہ جو پروردگار نے ان کو سکھایا تھا، انہوں نے اپنے والد محترم سے سیکھا، جو پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ انسانی قافلہ روانہ ہوتا رہا، انسانی کارواں پھیلتا رہا، اور جیسے جیسے اس کا پھیلاؤ بڑھتا گیا، اس میں وسعتیں پیدا ہوتی گئیں، وہ چیز، وہ اصل چیز جو اللہ کی طرف سے اس کو ملی تھی، اس میں کچھ اپنے خیالات، کچھ اپنے رجحانات، کچھ اپنی خواہشات شامل ہوتی گئیں، اور ہدایت ربانی خالص نہ رہی، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ، جب ہمالیہ کی چوٹیوں سے گنگا کا چشمہ پھوٹتا ہے تو وہ بہت خالص، پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ پہاڑی سے میدانوں کی طرف آتا ہے، آبادیوں کو سیراب کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پانی آگے بڑھتا ہے، راستے کا گرد و غبار، کچھ لوگوں کا میل کچیل، کچھ بہت سی چیزیں جو لوگ اس کے اندر پھینکتے ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ صاف ستھری اور پاکیزہ گنگا میلی ہونے لگتی ہے۔ یہی حال ہدایت ربانی کا ہوا کہ اس پاکیزہ ہدایت میں کچھ انسانی خیالات، کچھ رجحانات شامل ہو گئے، اور ایک مذہب سے کئی مذہب، ایک شاخ سے کئی شاخیں نکلتی چلی گئیں۔ اصل تو ایک ہی تھی،
اصل تو ایک ہی تھی، کان الناس امتم واحدہ، سب کا مذہب ایک ہی تھا۔ اپنے خیالات شامل ہو کر بہت سارے مذہب بنتے گئے، اصل ایک ہی تھی۔ یہ جتنے مذہب بنے، جتنے راستے لوگوں نے نکالے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ یکسانیت ہے، بہت سی باتیں تو مشترک ہیں، کچھ معروف نیکیاں، کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کی ہدایات تقریباً تمام مذاہب دیتے ہیں۔ کوئی مذہب نہیں کہتا کہ ظلم کرو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ بے ایمانی کرو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ کسی مظلوم کو ستاؤ۔ یہ وہ معروفات، یہ وہ اقدار، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ ہیومن ویلیوز ہیں جو تقریباً تمام مذاہب میں ایک جیسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر چشمہ تو ایک ہی ہے، گنگا تو وہیں سے نکلی ہے، ہمالیہ کی چوٹی سے۔ اب جو شامل ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، وہ جو شامل ہوا ہے وہ اصل میں نہیں تھا، بعد میں اس میں کچھ ملا دیا گیا ہے۔ جو بعد میں ملایا گیا اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ یہ مختلف زمانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں جو پیغمبر آئے ہیں، یہ کوئی الگ الگ دین، الگ الگ مذہب، الگ الگ چیز لے کر نہیں آئے، چیز تو وہی تھی۔ اسی چیز کو پھر دوبارہ صاف کرنے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے آئے، وہ یاد دہانی کرانے کے لیے آئے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلائیے، آپ یاد دلانے والے ہیں۔ انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں، کوئی زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اس نے آزادی دی ہے، اس نے اختیار دیا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اس کی حکمت اور مصلحت کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے اپنا راستہ خود چنے۔ ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر کے بتا دی گئی، لیکن زبردستی نہیں کی گئی، چاہے ادھر کو چلو چاہے ادھر کو چلو۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح کر دیا گیا اب کدھر جانا ہے یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس انسانی آزادی میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہبی آزادی خدا کی دی ہوئی ہے، اسی میں اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے شعور، اس کی آگہی، اس کے علم و عقل اور اس کی قوت فیصلہ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کوئی اشرف المخلوقات یوں ہی تو نہیں بنا دیا گیا، یہ تاج خلافت ایسے ہی تو نہیں پہنایا گیا۔ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے علم سے کیا کام لیتے ہیں، خدا کی دی ہوئی اس دانش و فہم سے کیا کرتے ہیں آپ۔ اس لیے مذہبی آزادی، انسانی آزادی
اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ آپ دنیا میں آزاد ہیں، اور یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے، اور اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے تو رہنمائی میں کوئی کسر پروردگار کی طرف سے نہیں چھوڑی گئی۔ پروردگار نے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے انتظام کیے ہیں، انسان کو روشنی دکھانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ اندر بھی انتظام ہے، باہر بھی انتظام ہے۔ اگر اندر انتظام نہ ہو تو باہر کا انتظام بھی کام نہیں کرتا، اور اگر باہر کا انتظام نہ ہو تو اندر کا انتظام بھی کام نہیں کرتا۔ دونوں طرح کے انتظامات ضروری ہیں۔ جیسے اس وقت الحمدللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہیں بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ میری نظر بھی کام کر رہی ہے۔ ادھر روشنی کا معقول انتظام ہے۔ روشنی کے معقول انتظام کے باوجود اگر ہماری آنکھیں ٹھیک نہ ہوں، ہماری بصارت کام نہ کر رہی ہو، خدا نہ خواستہ ہم نابینا ہوں، تو یہ بجلی کی روشنی کیا، سورج کی روشنی بھی ہمارے لیے فائدہ نہیں دے سکتی، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اندر بھی بصارت کا ہونا، روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اندر تو روشنی ہے، لیکن اگر ابھی بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، گپ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن باہر اندھیرا ہے۔ تو باہر بھی روشنی کی ضرورت ہے، اندر بھی بصارت کی ضرورت ہے، بصیرت بھی چاہیے، بصارت بھی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے جو ہم سب انسانوں کے پروردگار، ہم پر نہایت رحیم و شفیق اور انتہائی کریم ہیں، اپنی رحمت سے یہ انتظام کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی روشنی اور باہر بھی روشنی۔ اندر ہمارے روشنی کیسے ہے کہ اس نے ہماری فطرت، ہماری بناوٹ ایسی بنائی ہے جو اچھائی کو قبول کرتی ہے۔ ہر انسان کو سلیم الطبع بنایا ہے، سلیم الفطرت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ والتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر بنایا ہے۔ یہ بہترین بناوٹ جہاں ظاہر کی ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، سراپا کے اعتبار سے انسان نہایت حسین و جمیل ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ نے جو قلب رکھا ہے، جو ضمیر رکھا ہے، جو نفس رکھا ہے، وہ بھی قلب روشن ہے، اس کی فطرت بہت اچھی ہے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو صحیح فطرت لے کر آتا ہے، جیسے اس کا جسم صحیح سلامت اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اس طرح اس کی فطرت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو کسی راستے پر ڈال دیتا ہے
لیکن جب وہ آتا ہے دنیا میں تو نیک فطرت لے کر آتا ہے، وہ نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اگر اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو باہر سے نیکی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، فطرت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی، فطرت اس کو لینے سے انکار کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ سلیم الفطرت ہے۔ اندر یہ انتظام ہے، باہر انتظام کیا، کتابیں بھیجیں، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جہاں جہاں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ تھا وہیں نشان راہ لگائے، سائن اسپاٹ لگائے، کسی دوسرے راستے پر نہ چلا جائے۔ یہ جو نشان راہ ہیں، یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ضابطے ہیں، یہ آئین الہی ہیں، یہ انسان کی آزادی کو چھیننے والے نہیں ہیں بلکہ انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ سڑک پر سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ میل پتھر لگے رہتے ہیں، بمبئی اتنے کلومیٹر ہے، پونا اتنے کلومیٹر ہے، یہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے، یہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے۔ وہ جو میل پتھر لگائے جاتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں صاحب گاڑی آپ ادھر ہی کو موڑیں گے، ادھر کو نہیں جائیں گے۔ وہ رہنمائی کے لیے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے۔ یہ سائن اسپاٹ ہیں، نشان راہ ہیں، آئین الہی نشان راہ ہے، صرف وہاں نشاندہی کرتا ہے جہاں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہے کہ بھٹک نہ جائے کہیں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے انسان اپنے آپ کام چلاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے، تخلیقات کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے۔ وہ پروردگار نے اس کے اندر جو علم رکھا ہوا ہے، وہ قوت دراکہ رکھی ہوئی ہے، وہ علمہ آدم الاسماء کلہا کا مظہر ہے، وہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہدایت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسان کی عقل اور اس کے حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب آگے کا راستہ مجھے نہیں معلوم، اب آپ بتائیے میں کہاں جاؤں۔ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے چھو کر، سن کر، دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، وہاں کہا کہ خود معلوم کرو، دیکھو، غور کرو۔ جہاں انسان نے کہا کہ اب میں کیا کروں، مجھے بتائیے میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے مجھے دنیا میں، آپ نے مجھے بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ذرا میری رہنمائی تو فرمائیں۔ نہ وہاں عقل کام کر رہی ہے، نہ تجربہ کام کر رہا ہے۔ وہاں قدرت آ کر، وہاں وحی الہی آ کر، وہاں اللہ کے پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ راستہ یہ ہے، مقصد حیات یہ ہے، انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، سعادتوں کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، وہ کتابیں بتاتی ہیں، وہ پیغمبر بتاتے ہیں۔ ذرا رحمت الہی کا اندازہ تو فرمائیے کہ صرف بتانے پر اکتفا نہیں کیا جا رہا ہے کہ صاحب بتا دیا گیا، لکھ دیا گیا، نہیں، بتانے کے ساتھ ساتھ ان اپنے بندوں کو مقرر کیا جو کر کے دکھائیں، چونکہ کہنے اور کرنے میں جو فرق ہے، ایک بات کہی جائے اور ایک بات کہہ کر کی جائے، ایک عملی نمونہ سامنے ہو۔ عملی نمونہ جب انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے
آسان ہو جاتا ہے اس کام کا کرنا۔ بات تاریخی ہے، کسی پر کوئی طنز نہیں ہے۔ خطبات مدراس کا نام آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا۔ سید سلیمان ندوی کے وہ خطبات سیرت ہیں جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ایک شاہکار حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سید صاحب کا ایک خطبہ اٹھائیے، اس میں وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بحری جہاز سے بمبئی سے جا رہا تھا، اور غالباً قاہرہ کا سفر تھا۔ اتفاق سے اسی جہاز میں ہمارے ملک کے بہت بلند پایہ دانشور، ہندو مذہب کے بہت بڑے عالم رابندر ناتھ ٹیگور بھی سفر کر رہے تھے۔ جب دو عالم ملتے ہیں تو ان میں عالمانہ باتیں ہوتی ہیں، جیسا آدمی خود ہوتا ہے اس آدمی سے ویسی باتیں کرتا ہے۔ سید صاحب ایک اسلامی علوم کے ماہر، اور ہمارے رابندر ناتھ ٹیگور ہندو مذہب کے نہایت اونچے درجے کے دانشور عالم، دونوں بیٹھے تو عالمانہ باتیں ہوئیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات سید صاحب نے نقل کی ہے، اور بڑی بنیادی بات ہے وہ۔ سید صاحب نے پوچھا ٹیگور صاحب سے کہ ٹیگور صاحب ایک بات بتائیے، کئی دفعہ ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے، ہزاروں سال کا ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، ایک مستقل فلسفہ ہے اس کا اپنا۔ ادھر اسلام جب عرب میں آیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو عرب سے اسلام اٹھا، اس کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1400 سال کی اس کی عمر کہہ لیجیے عرب سے نکلنے کے بعد۔ لیکن اس 1400 سال میں اسلام دنیا کے چپے چپے پر پہنچ گیا، کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہی کہ جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اس کے برخلاف ہندو مذہب اپنے فلسفے اور قدامت کے باوجود ہندوستان کی چہار دیواری میں محدود رہ گیا، اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک اس کی بات نہیں پہنچ پائی۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ بڑا بنیادی سوال، بڑا اہم سوال، پیش کرنے والا بھی عالم اور جواب دینے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ بڑا حقیقت پسندانہ جواب دیا ٹیگور نے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے ساتھ تاریخ کے ہر ورق پر ایسی شخصیات ہیں جو اسلام کا نمونہ بنی ہیں، اور ایسی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو عملی طور پر پیش کیا ہے۔ تو چونکہ اسلام کے پاس ہیرو بہت ہیں، ہر میدان کے ہیرو ہیں، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ان تمام گوشوں میں ہمیں اعلیٰ درجے کی شخصیات ملتی ہیں۔ اس کے برخلاف ہندو مذہب میں شخصیات کی کمی ہے، عملی نمونے کم ہیں۔ فلسفہ ہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو فلسفہ تو ہے لیکن عملی نمونے کم ہیں، اس کی وجہ سے محدود رہ گیا ہندو مذہب اور پھیلتا چلا گیا اسلام۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے اور خطبات مدراس کے صفحات سے ملا لیجئے۔
ایک جملہ کہا کہ انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے. انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے. تقریریں کرے جائیے، ایک سے ایک مقرر، ایک سے ایک خطیب، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے، پریکٹیکل طور پر وہ چیز سامنے نہیں ہے، تو انسان پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی، شخصیت کی تعمیر نہیں ہو پائے گی. لوگ متاثر تو ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی خوب فرمایا، بہت اچھا کہا، تو شعر پر بھی آدمی داد دے دیتا ہے، بھائی بڑا اچھا شعر ہے، لیکن جو دل کی گہرائی تک بات اترتی ہے اور جو انسان کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، وہ ہے عملی زندگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ بھی ایسا کامل، ایسا مکمل کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی اس میں نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا ہونا چاہیے. ہر چیز بالکل اپنی جگہ اس قدر ایکوریٹ، اس قدر مکمل کہ اس سے اعلیٰ نمونے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کانا خلقہ القرآن، ایک طرف قرآن ہے جو اوراق میں ہے، دوسری طرف وہ قرآن ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہے. کانا خلقہ القرآن، تو یہ عملی نمونہ ہے. تو بات بڑی پتے کی ہے کہ انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے. تو بات یہی ہے جہاں سے ہم چلے تھے کہ سرچشمہ تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن راستے میں جہاں جہاں ملاوٹ آئی اس کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اپنے رسول، اپنے نبی، پیغمبر بھیجے تاکہ وہی ہدایت، وہی دعوت اور آگے بڑھے اور صاف شفاف ہو اور وقت کے مطابق اس میں اور اجاگر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ آخر میں آ کر ایک مکمل، کامل و اکمل چیز سامنے آ گئی جو انسانیت کی ایک بڑی امانت ہے. تو مذہب کی آزادی ہے، راستہ روشن ہے، دکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اندر بھی انتظام ہے، باہر بھی انتظام ہے. آپ کس راستے پر چلیں یہ آپ کو آزادی ہے، کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہوا. آج دنیا مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی مذہبی آزادی دی انسان کو، اور اسلام نے بھی مذہبی آزادی کا اتنا ہی احترام کیا، کیونکہ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے، کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہوا. اب دوسری بات، اسی بات میں سے بات نکل رہی ہے، الگ سے کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. یہ کہیے کہ اسی شاخ میں سے پھول کھل رہا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام ہی کلید ہے. یہ بات کوئی صرف دعوے والی بات نہیں ہے، اسی بات میں سے نکل رہی ہے کہ جب اصل دین، اصل ہدایت وہ تھی جو پروردگار نے انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے عطا کی تھی، تو وہ اصل ہدایت جو اللہ کی دی ہوئی تھی، جو حضرت آدم کو روانہ کرتے وقت اللہ نے امانت سونپی تھی، اور وہ امانت منتقل ہوتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی. وہی امانت جو اللہ کی دی ہوئی تھی
آخر اسی کی دی ہوئی چیز پر ہی تو فیصلہ ہوگا. فیصلہ کن تو وہی چیز ہوگی جو ہم نے راستے میں ملا دی ہیں چیزیں. اس اصل تعلیم میں جو ہماری ملائی ہوئی چیزیں ہیں وہ الگ کرنے کے بعد نکھر کر تو وہی اصل چیز آئے گی. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور انسان کا علم ترقی کر رہا ہے اتنا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ توہمات، وہ باتیں جن کا اصل مذہب سے کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، جسے کہیے آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند. بھائی پیوند جو ہے وہ اصل کے ساتھ بالکل میل نہیں کھا رہا ہے. وہ تعلیمات جو اصل تھی ان کے ساتھ تو اس کا کوئی جوڑ نہیں مل رہا ہے. نہ عقل قبول کر رہی ہے، نہ فطرت قبول کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو انسان خود الگ کرتا جائے گا، خود چھانٹتا چلا جائے گا. دیکھیے اگر اصلی موتیوں میں، اصلی ہیروں میں کوئی نقلی ہیرے ملا دیے جائیں تو پرکھنے والا تو پرکھ لے گا کہ بھئی اس میں اصلی یہ ہیں اور نقلی یہ ہیں. کچھ ان میں ملے ہوئے ہیں، کچھ ان میں اصلی ہیں. اصلی کو وہ پہچان لے گا اور نقلی کو الگ کر لے گا. جب پرکھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان میں اور وہ اب مذہب کو بھی سائنس کے پیمانے پر ناپنا چاہتا ہے، اور بات کوئی غلط نہیں ہے. آخر سائنس اسی کا نام تو ہے کہ بھئی خلاف عقل کوئی بات نہیں ہے. عقل کوئی معیار تو نہیں ہے لیکن خلاف عقل بھی نہیں ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا پروردگار ایک ہے، عقل سے بھی غور کرتا ہے جب انسان کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اتنا صحیح چل رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک انجام پا رہی ہے، اور ہر چیز کے درمیان میں جو یہ ایک تعاون ہے اور ربط ہے، سورج زمین کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، بادلوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، بادل زمین کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز دوسری چیز سے مل کر چل رہی ہے. یعنی ہارمونی پائی جاتی ہے ہر چیز کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا راستہ شمال کو ہے تو دوسری چیز کا راستہ جنوب کو ہے. ہر چیز کا جو سفر ہو رہا ہے وہ ایک ہی منزل اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی چیز کی طرف ہو رہا ہے. سب چیزیں مل کر اس نظام کائنات کو صحیح صحیح انجام دے رہی ہیں. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر بہت سارے ہوتے چلانے والے تو یہ نظام کیسے صحیح چلتا. یہ نظام کی مضبوطی بتا رہی ہے کہ ان سب کے اوپر آرڈر ایک کا ہی ہے اور اسی کا چلنا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے. الا لہ الخلق والامر. ہم ایک مکان بناتے ہیں، ہم اس مکان کو بنانے کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس مکان میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. ہم جو چیز جہاں چاہیں گے رکھیں گے، جیسے چاہیں گے مکان کو سجائیں گے، جس طرح ہم چاہیں گے اپنے مکان کو چڑھائیں گے. دوسرا کون ہوتا ہے باہر سے آ کر دخل دے؟ اگر کوئی آ کر دخل دینے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب میرا مکان ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑیے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کائنات جس نے بنائی ہے
اور بغیر بنانے والے کے بنی نہیں ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا آرڈر، اپنا حکم اس پر چلائے، اور اس کا حکم ایسا ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں۔ وہ خالی حاکم نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے، ہر چیز نہایت باریکی کے ساتھ، وہ لطیف الخبیر، نہایت حکمت کے ساتھ، نہایت عدل کے ساتھ انجام پا رہی ہے۔ کسی چیز میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا، تو انسان علم اور عقل ان سب چیزوں سے سوچتا ہے کہ ہے تو وہ ایک ہی، اور جب وہ ایک ہے تو پھر حق عبادت کس کو گیا؟ بہت ساروں کو کیسے کیا حق عبادت جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، جب ان کا کوئی دخل ہی نہیں، جب ان کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ جس کا اختیار ہے، جس کا حق ہے، اسی کو حق جائے گا۔ تو جیسے جیسے علم کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے دنیا میں روشنی آتی جا رہی ہے، لوگ سوچتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ علم انسان کا یہ پکار اٹھے گا کہ وہ ایک ہے، اسی کا حق ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے، اور وہی طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ وہ پکار اٹھے گا، ادھر فطرت بھی گواہی دے گی، ادھر علم بھی گواہی دے گا، اور یہ تانے بانے رسوم کے اور توہمات کے اور خیالات کے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ ایک زمانے میں کبھی آدمی نے ایک مفروضہ قائم کر رکھا تھا کہ صاحب یہ طرح طرح کے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پھر یہ تھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ صاحب وہ ایک گائے ہے، گائے کے سینگ پر فلاں چیز ٹکی ہوئی ہے، جب وہ سینگ بدلتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ لوگ اس کو بھی مان لیتے تھے، لیکن جب خود ہمارا ملک آج چاند تک جا رہا ہے اور پہنچ چکا ہے وہاں تک، اور اس نے وہاں سے چاند سے دیکھا بھی ہوگا کہ نیچے کون سی گائے ہے بھائی جس کے سینگ پر ٹکا ہوا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو جو اصل چیز جہاں سے ہم چلے تھے، اور جو امانت انسانی قافلے کو سونپی گئی تھی، وہی امانت لے کر جب ہم خدمت میں حاضر ہوں گے شہنشاہ کائنات کے، احکم الحاکمین کے، تو نجات تو اسی سے ہوگی۔ اس لیے دنیا میں تو آزادی ہے کہ آپ جیسے چاہے کریں، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن جب فیصلے کا دن آئے گا، حق و ناحق کا فیصلہ، اور اس دن سب معلوم ہو جائے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ آج بہت سی پردے پڑے ہوئے ہیں اصلیت پر، حقائق چھپے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا یہ پردے بھی سرکتے جائیں گے، اور جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچے گا تو اس کے سامنے بالکل صاف میدان آئے گا، اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ اصل کیا ہے۔ اس وقت تو جو فیصلہ ہوگا وہ حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہاں یہ باطل چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور وہی اصل چیز جو ہمارے جد اعلیٰ لے کر آئے تھے اسی چیز پر فیصلہ ہوگا، اور وہ چیز کوئی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مانوس نہ ہو، ہماری فطرت اس سے مانوس ہے، یہ کائنات اس سے مانوس ہے، یہ سب چیزیں مل کر بتا رہی ہیں کہ بات وہی ہے، بس صرف پردہ ہے تو وہ ان رسومات کا ہے، اس جہالت کا ہے، وہ خاندانی کچھ روایات کا ہے، کچھ ان چیزوں کا ہے جن ماحول میں آدمی رہتا بستا ہے،
ہم جو بات کہتے ہیں وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں کہتے، ہم تو صرف اصلیت بتاتے ہیں کہ بھئی اصلی پانی جو ہے صاف ستھرا جو ہمالیہ سے نکلا تھا وہ یہ ہے، جو اس میں ملاوٹ ہے اس کو دور کر دو، اس پانی کو صاف ستھرا کر لو، تو یہ وہی گنگا جل ہے جس کو آپ امرت کہتے ہیں۔ یہ امرت ہے اور حقیقت میں امرت ہے۔ یہ انسانی مسائل کا وہ بہترین حل ہے کہ اس سے بہتر حل آج تک دنیا دریافت نہیں کر سکی۔ دیکھیں کتنے ہم تجربات کرتے چلے آ رہے ہیں، طرح طرح کے تجربوں سے گزر رہے ہیں۔ آخر تجربہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں بول بالا ہے مغربی جمہوریت کا، اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی سب سے اچھا نمونہ ہوگا۔ چلیے مان لیجئے، تو ہم اچھا نمونہ جب مانیں کہ واقعی اس نظام نے انسانی مسئلوں کو حل کیا ہو اور انسان کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کیا ہو۔ دنیا میں انسان کے مسئلے کیا ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے مسئلے کیا ہیں؟ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے امن و امان، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بھئی امن چین ہو، امن چین ہوگا تو آپ کو باقی کام بھی ہوں گے۔ تو یہ چیز جو بالکل بنیادی ہے، کیا اس نظام نے دنیا کو امن دیا ہے؟ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ یہ نظام نہ فرد کو کچھ دے سکا اور نہ معاشرے کو دے سکا۔ فرد کو تو اس نے سکون نہیں دیا، چھین لیا اس نے سکون، اور معاشرے کے مسئلے حل نہ ہوئے، انصاف نہیں ملا معاشرے کو، امن نہیں ملا، تو پھر کیا ملا؟ کیا صرف خواہشات کی پیروی؟ کیا صرف بے لگام آزادی؟ کیا یہی ہمارا سماج ہے؟ کیا یہی انسانی معاشرہ ہے کہ انسان جانور بن کر رہ گیا ہے؟ مادر پدر آزاد ہو کر، کپڑے اتار کر، ہر چیز سے آزاد رہ کر اس نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو ہم یہ بات پوری انسانیت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر غور کریں اس عالمی کانفرنس کے اس پلیٹ فارم پر کہ ہمارا پورا انسانی قافلہ بغیر کسی تفریق کے آخر اس کو کہاں جانا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ بے شک آزادی ہے، اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، اس آزادی کو جائز فائدہ اس کا اٹھا کر اپنی آنے والی زندگی کو سفل اور کامیاب بنائیے، چونکہ جب وہاں وہ میدان ہوگا جہاں کا حاکم وہی حاکم اعلیٰ ہوگا تو ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آزادی آپ کو حاصل ہے، لیکن آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ مولانا کی یہ آخری نصیحت ہم سب کی زندگی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا محترم کے لیے آپ کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، اور موقع ہے آپ کے لیے کہ جن ہماری بہنوں اور بھائیوں نے سوالات لکھے ہوں وہ رضاکاروں کے ذریعے بھیج دیں
تاکہ اس موضوع سے متعلق آپ مولانا سے مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم، ایک سوال آیا ہے جناب محمد اکرم صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو رام کیا اور جس کی وجہ سے وہ نہیں بھٹکتے اور دوسرے لوگ بھٹکتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوا، وہ نفس ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسانی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی طاقت بھی ہے اور بدی کی طاقت بھی ہے۔ یہ تو اندر کا انسان کا جو شیطان کہیے، باہر سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی قوتوں کو بھی آزادی دی ہے کہ وہ بھی اپنا کام کریں، تو نفسیاتی طور پر وہ ابھارتی ہیں اور آمادہ کرتی ہیں برائی پر، اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہیں۔ خیالات پر اثر ڈالتا ہے شیطان باہر سے اور نفس کو اکساتا ہے۔ وہ دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں باہر اور اندر سے کہ انسان کو بھٹکا سکیں۔ رام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ جب نفسانی خواہشات آپ کی قابو میں ہیں تو باہر کا شیطان کچھ نہیں کر سکے گا، چونکہ گھر کے اندر اگر چور ہے تو گھر کے اندر کے چور سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باہر کے چور سے تو دروازہ آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے چور سے بچنے کے لیے خود آپ کے اندر قوت ارادی، خوف خدا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اندر کا شیطان قابو میں رہے اور باہر کا شیطان اس سے رابطہ کر کے آپ کو بھٹکا نہ سکے۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک یہ قوت بھی پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ امتحان مقصود ہے۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، نیکی بھی ہو، بدی بھی ہو، اچھائی بھی ہو، برائی بھی ہو، اور ان کے درمیان کشمکش ہو، اور اس کشمکش میں انسان گزرتا رہے، اپنی قوت ارادی سے مضبوطی کے ساتھ یہ سفر طے کرتا رہے۔ دوسرا سوال ہے جناب ایاز صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمالیہ کی چوٹی سے اصل گنگا بہی ہے، تو عام لوگوں میں اونچ نیچ جات کے نام پر آپس میں ہم مسلمانوں کے اندر بھی شیخ، سید، منصوری، شاہ اور اس طرح کی تقسیمیں کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر من انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ جو قبیلے ہیں یا برادریاں ہیں، یہ تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کے نام کچھ بھی ہوں، کسی نام سے وہ قبیلہ، کسی نام سے وہ برادری بن گئی ہو، لیکن اس کا مقصد ہے صرف پہچان۔ ایک تعارف ہوتا ہے، جیسے شہروں کے نام ہوتے ہیں، ان سے تعارف ہوتا ہے کہ یہ فلاں شہر ہے۔ محلوں کے نام ہوتے ہیں، انسانوں کے نام ہوتے ہیں، تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح برادریوں کے نام بھی تعارف اور پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بنائے قبیلے اللہ نے، جعلناکم شعوبا وقبائل، اس لیے کہ ہر جگہ کی آب و ہوا، ہر جگہ کا رہن سہن، اس زمین میں جو گونا گونی ہے، الگ الگ انداز ہیں، اور رہن سہن کا اور تہذیبوں کا اور مزاجوں کا جو یہ فرق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان بحیثیت انسان کے ایک ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر رنگا رنگی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو اونچ نیچ کی اور فخر و غرور کی بنیاد نہ بنایا جائے، جیسے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حدیث میں آیا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تو اگر انسان اپنی اصلیت پر غور کرے گا، اپنی حقیقت پر غور کرے گا،
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، دوسرے آدمی کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کسی برادری کا ہے، کسی ذات کا ہے بہرحال وہ انسان، اور ہم سب میں ایک انسانی تعلق ہے، انسانی برادری ہے، تو پھر یہ جو خیالات آدمی کے اندر آ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے، اور ان بنیادوں پر اگر معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے تو اس میں بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، بڑے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جناب شیخ عبدالستار صاحب کا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلم بنا سکتا، تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے انسان کو، دی بھی اسی کی ہے۔ یہ آزادی جو دی ہے، دی اللہ تعالیٰ ہی نے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی مذہب پر، ایک ہی رنگ بھی ایک دے سکتے تھے، وہ قد بھی سب کا ایک دے سکتے تھے، سب کی عقل بھی ایک جیسی بنا سکتے تھے، تو سب کی عقل ایک جیسی نہیں بنائی، سب کا رنگ روپ ایک جیسا نہیں بنایا، پھر سب کی صلاحیتیں، سب کے افکار، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بو قلمی ہے یہ اس جہان کی، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ فیصلہ تم کرو گے۔ جب انسان ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس ارادے کے مطابق اس کو عملی شکل دے دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اعتبار جو ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے۔ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت عمل کے اندر اثر پیدا کرتی ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو اس کا تعلق صرف عبادات ہی کے ساتھ نہیں ہے، عبادات بھی بغیر نیت اور ارادے کے نہیں ہوتی، لیکن اصل جو ہے کہ وہ نیت اور وہ ارادہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق حق تعالیٰ اس چیز کو شکل دے دیں گے جیسا آپ کا ارادہ ہوگا۔ اگر آپ کا نیکی کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ کھول دیں گے نیکی کا، اگر بدی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو حق تعالیٰ بدی کا راستہ آپ کو لیے کھول دیں گے۔ ارادہ آپ کا ہے اور ارادے پر ہی عمل مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے جو انسان نے ارادہ کیا ہے، اچھا بننے کا ارادہ کیا ہے، تو حق تعالیٰ اس کو اچھا بنا دیں گے۔ زبردستی اس اچھے کو برا نہیں بنائیں گے، اس برے کو اچھا نہیں بنائیں گے۔ کتنا انسان کو اختیار ہے، کتنا وہ بے اختیار ہے۔ تو ہم ارادے کے تو مختار ہیں، اگرچہ یہ اختیار دیا ہوا اسی کا ہے، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن ہے اختیار۔ اگر یہ اختیار نہیں ہے، ہم کسی کو مارتے ہیں تو وہ بدلہ کیوں لیتا ہے؟ کہ بھئی تو اللہ نے چاہا تھا مار دیا ہم نے، کوئی اللہ کے چاہے بغیر تھوڑی مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے مارنے کا، اور اس نے اس اختیار کا استعمال کر کے مجھے مارا ہے، اس بات سے ہم اس کو بدلہ لیتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ مصلحت یہ تھی کہ انسان کو جو اللہ نے کرامت عطا کی ہے، جو شرف عطا کیا ہے، جو علم اور عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے وہ اپنا راستہ چنے اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک نثار شیخ کی طرف سے سوال ہے، کیا اسلامی نظام میں دوسرے مذاہب کی موجودگی برداشت کی جا سکتی ہے؟ برداشت ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کو پوری آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان کو عبادت کی آزادی ہے، اپنے مراسم کی ادائیگی کی آزادی ہے، رہن سہن کی آزادی ہے۔ صرف ان چیزوں سے منع کیا جائے گا جس میں عام ماحول میں فساد برپا ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں شراب کی دکان کھولوں گا، تو چونکہ شراب ایک سب کے لیے خرابی کی چیز ہے، تو اس کی تو ایسی چیزوں کی تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جہاں تک ان کے اپنے مذہبی معاملات ہیں، اس کے اندر وہی آزادی اس کو ہوگی جیسی مسلمانوں کو ہوگی، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بعض چیزوں میں شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ آزادی ہو۔ مثلا اس پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ ملٹری کی خدمات انجام دے، وہ ہماری فوج میں شرکت کرے، اگر وہ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے،
لیکن اس کو پابندی بنایا جائے گا، جبکہ دوسروں کو پابند بنایا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ تو آزادی کا اور رواداری کا اور برداشت کا یہ صرف کوئی آج کی سیکولر اصطلاح میں ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں غیروں کو پوری آزادی ہے، وہی وہ آزادی جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اس آزادی کو نہیں چھین سکتی اور کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اسلام قبول کرے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا، ایک سوال کانفرنس کے عنوان کے تعلق سے ہے کہ اگر جمہوریت حل نہیں ہے تو پھر اسلام کے روح سے کون سا حکمی انتظام صحیح اور کارگر ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں جناب محمد حنیف صاحب۔ بہت اچھا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کانفرنس کا موضوع ہے کہ اسلام اس کا حل ہے، اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت حل نہیں ہے۔ فرق کیجئے مغربی جمہوریت میں اور جمہوریت میں۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی رائے کی آزادی، کہ عوام اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں۔ اور ایک ہے مغربی جمہوریت۔ مغربی جمہوریت کا جو سسٹم ہے وہ ایک تو پارٹی پر بیس کرتا ہے، دوسرے جو اس کی آپ اگر سسٹم پر دیکھیں اس کے تو بعض اوقات اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے۔ ایک پارٹی کو ووٹ دوسری پارٹی کے مقابلے میں تو زیادہ مل گئے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں۔ مثلا 100 میں سے اس کو اگر 20 آدمیوں نے ووٹ دیے تو 80 لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن جو مقابلے پر پارٹی ہیں ان میں وہ ووٹ بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، 10-10 تقسیم ہو کے اس کے پاس اکثریت 20 ووٹوں کی آ گئی۔ تو اکثریت کی حکومت اقلیت پر جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کی آبادی اتنی ہے تو اس میں سے زیادہ لوگوں نے اس پارٹی کو پسند کیا ہے، بلکہ مقابلے پر جو پارٹی ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہے اور جو حکومت کر رہی ہے پارٹی اس کی گنتی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ جو سسٹم مغربی جمہوریت کا ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں۔ جمہوریت ہے آزادی کا نام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مذہب کی آزادی دی ہے ایسے ہی انسانوں کو آزادی دی ہے اپنی رائے دینے کی، اپنے لیے نظم مملکت چننے کی، اپنے طریقے کے مطابق اس دستور اور قانون کو نافذ کرنے کی۔ اسلام نے کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا، اور نہ پابند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا اس کے مطابق کچھ طریقہ کار بدلتے رہیں گے۔ بس ایک بات اصولی بتا دی اسلام نے کہ سورنٹی اور اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے۔ اس بنیاد پر اب آپ جو حکومت تشکیل دیں، آیا وہ نظام خلافت ہونا چاہیے یا نظام جمہوریت ہونا چاہیے یا شورائی نظام ہونا چاہیے، اور شورائی کی شکل کیا ہونی چاہیے، یہ اسلام نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس موضوع کو اس میں لچک دے دی ہے، کیونکہ جس وقت اسلامی حکومت قائم ہوئی اس وقت آبادی بہت محدود تھی۔ چند آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ لوگوں کی رائے کا اندازہ لگا لو، ایک کمیٹی بنا دی۔ اب اس وقت مدینے کی آبادی کتنی تھی؟ انہوں نے اہل الرائے سے مشورہ کر لیا، رائے لے لی کہ بھائی کیا خیال ہے، کس کے بارے میں زیادہ اندازہ ہے۔ لوگوں نے اپنے رائے دے دی اور وہ اس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔ آج اگر آپ اتنی بڑی آبادی میں یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے، پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جو آج کے ماحول کے لحاظ سے، آج کی ضرورت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ منصفانہ، زیادہ سے زیادہ بہتر ہو؟ ہم مغربی جمہوریت کے خلاف نہ ہوتے اگر مغربی جمہوریت اسی طریقے پر کام کرتی کہ لوگوں کو عدل و انصاف مل جاتا اور لوگوں کی رائے صحیح معنی میں آ جاتی۔ لیکن اس طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہے
کم سے کم اکثریت کی رائے کا اندازہ نہیں ہو پاتا، اتنے حصوں میں وہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں کیسے کون کس کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے۔ ایک بات یہ، دوسرے یہ کہ ایک اس میں خرابی یہ ہے کہ تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے، صاحب الرائے ہے، ایک آدمی جو بالکل بیچارہ کچھ نہیں جانتا، دونوں کو انہوں نے گھوڑے گدھے کو سب کو برابر کر دیا۔ اس کی کیا شکل ہو، اس کی عملی کیا صورت ہو، یہ اسلام نے اس موضوع کو لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے مطابق کوئی حل نکالیں کہ لوگوں کی رائے بھی صحیح آ جائے، اکثریت کا بھی اندازہ ہو جائے، معقولیت کا بھی اندازہ ہو جائے، اور اصل چیز وہی رہے کہ لوگ پابند رہیں گے اللہ کے احکام کے، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یہ ہے دراصل اسلامی حکومت، ورنہ کوئی جمہوریت سے کوئی خلاف نہیں ہے۔ جمہوریت بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ موجودہ جمہوریت نے بہرحال ہمیں کچھ حل نہیں دیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بے چینی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جمہوریت نظام ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس جمہوریت میں اخلاقیات کا کوئی باب نہیں ہے، یہ لوگوں کی تربیت نہیں ہے۔ اخلاقیات کا باب ہے صرف اسلامی حکومت میں، کہ وہ لوگوں کی تربیت بھی کرتی ہے، ان کے اخلاق بھی بناتی ہے، ان کے کردار بھی بناتی ہے، ان کو اس سانچے میں ڈھالتی ہے جو انسانیت کا سانچہ ہے۔ یہاں تو جو بھی آپ چاہے قانون بنا دیں گے، تو اس لیے یہ کوئی اخلاقی طریقہ نہیں ہے۔ اس میں جب تک یہ چیز شامل نہیں ہوگی اور خوف خدا اور فکر آخرت نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی نظام کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرات، ہم سب مفتی محترم کے لیے جو مفتی پنجاب ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بنیادی رکن ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کریں، ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو الوداع کہیں، اور آئندہ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں فائدہ پہنچائیں گے۔ اپنی زندگی سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، جزائے خیر سے نوازے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔